الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے. بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کے صوبے میں جو برٹش کولمبیا کہلاتا ہے جماعت احمدیہ کو اپنی مسجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے. گو یہاں آپ میں سے بعض خاندانوں کو آئے 40 سال سے اوپر شاید 50 سال بھی ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال 25 سال سے 30 سال کے عرصہ سے یہاں رہنے والے تو شاید کافی تعداد میں ہیں، لیکن مسجد بنانے کی توفیق آپ کو اب مل رہی ہے. گو ایک سینٹر قائم تھا، نمازیں پڑھنے کا ہال اور مشن ہاؤس تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ مسجد کی طرف توجہ کم رہی. گو کچھ حد تک تربیت کے لحاظ سے اور جماعت کے ایک جگہ جمع ہونے کے لحاظ سے ضرورت تو پوری ہوتی رہی، لیکن مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے. مسجد کے میناروں اور گنبد اور عمارت کا ایک الگ اثر افراد جماعت پر بھی ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول پر بھی اور غیروں پر بھی. اسلام کے تعارف کے نئے نئے راستے کھلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نئے رابطے پیدا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کی تعمیر کی طرف بہت توجہ دلائی ہے کہ اس طرح جہاں جماعت کی اکائی قائم ہوگی وہاں تبلیغ میں بھی وسعت پیدا ہوگی. بے شک آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چاہے غریبانہ سی چھوٹی سی مسجد ہو، لیکن یہ مسجد بنانا ضروری ہے. اس لیے شاید بعض ذہنوں میں خیال آئے کہ ہم اتنی بڑی مسجد یا مساجد یوں بناتے ہیں کیونکہ اب بعض جماعتوں کی طرف سے مساجد کا مطالبہ بڑھ رہا ہے، بعضوں کے وسائل پورے نہیں اور مرکزی طور پر فنڈ مہیا کیے جاتے ہیں. تو خیال ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مساجد ہوں تو اس رقم میں زیادہ مسجدیں بن سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی اصول اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں تو شاید یہ سوال نہ ابھرے، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وینکوور برٹش کولمبیا کا سب سے بڑا شہر ہے. احمدیوں کی تعداد بھی میرے خیال میں اسی شہر میں سب سے زیادہ ہے اس صوبے میں.
اور آپ کی تعداد کے لحاظ سے یہ کوئی بڑی مسجد نہیں ہے. اور پھر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے جو تبلیغ کے راستے کھول رہا ہے وہ بھی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری جگہیں بھی وسیع ہونی چاہیے. پھر ہماری جگہوں میں وسعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کے تحت بھی ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ وسع مکانک، کہ تو اپنا مکان کو وسیع کر. مکانیت کی وسعت صرف گھروں میں مہمان ٹھہرانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے آنے کی وجہ سے، جلسے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ مساجد کی وسعت کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ الہام ہے. اور مساجد کی وسعت بھی اسی زمرے میں آتی ہیں. پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کہہ کر مخاطب فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. خدا تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر کو توحید کے قیام کے لیے دوبارہ اس کی بنیادوں پر استوار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی یہ دنیا جانے گی اور جان بھی رہی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ آپ کے ذریعے سے ہوئی، اور روحانی لحاظ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی پورا ہونا ہے، اور دنیا نے اس کو جاننا. مساجد جو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں کہ خدائے واحد کی عبادت کے لیے جو لوگ جمع ہوں، اس لحاظ سے بھی ہمیں مساجد کی تعمیر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ نیت ہے جس کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے، اور ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا، اس کے پیغام کو پھیلانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جھنڈے تلے لانا ہے، اپنی حالتوں اور اپنی نسلوں کی حالتوں میں روحانی انقلاب پیدا کرنا ہے، اور یہ انقلاب پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنانا ہے. نمازوں کے قیام کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانا. مساجد کو اس غرض کے لیے اس طرح بھر دینا ہے کہ وہ اپنی مکانیت کے لحاظ سے چھوٹی نظر آنے لگیں. بس جب یہ نیت ہو تو بظاہر بڑی مساجد جو ہیں وہ دکھاوا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والی ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے، اگر اس نیت سے مسجد کا حق ادا کرنے والے بنیں گے تو جہاں اسلام اور احمدیت کے پیغام کو پھیلانے والے ہوں گے، اپنی روحانی ترقیات میں آگے بڑھنے والے ہوں گے، اپنی
نسلوں کو خدائے واحد سے جوڑ کر ان کی دنیا و عاقبت سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اس کے انعامات کی بارش اپنے پر برستا دیکھنے والے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستی ہے، جب نیت صرف اور صرف اس کی رضا کا حصول ہوتی ہے، تو پھر ایک ایک شہر میں کئی مساجد بنانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس اب آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگلی مسجد تعمیر کے لیے ہم نے 30-40 سال انتظار نہیں کرنا، بلکہ اس مسجد اور اس جیسی کئی مساجد کی مکانیت کو چھوٹا کرتے چلے جانا ہے۔ ہم نے مسجدیں آباد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر کے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر مساجد کی تنگی کو اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وسعت کا ذریعہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کے بڑھاتے چلے جانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ بس اگر آج ہم اس نیت سے اپنی مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اب تک اپنی باقاعدہ مسجد نہ بنانے کی کمزوری کا مداوع کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہیں اس ملک میں، وہاں بھی اس مسجد کے افتتاح کے ساتھ اس کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تو یہی مداوع ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے، اور سینٹرز اور ہال وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو مسجد کا ہے۔ بے شک جماعت کو ایک جگہ جمع ہو جانے کے لیے جگہ میسر آ جاتی ہے، لیکن مسجد کے نام کے ساتھ جو ایک روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے، جو جذبات کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بغیر باقاعدہ مسجد کے نہیں ہوتی۔ یہ انسانی نفسیات بھی ہے۔ بس جہاں اب زمینیں خریدی گئی ہیں، وہاں بجائے صرف سینٹر بنانے کے، ہال بنانے کے، باقاعدہ مسجد بنائیں۔ کینیڈا میں ایک جماعت کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس زمین ہے، جو رقم ہے اس سے وہ چاہتے ہیں کہ ہال تعمیر کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب دوبارہ ان کی رائے لی گئی تو وہ اس بات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں ان میں سے اکثریت کہ مسجد بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب جماعتوں کو اپنی مساجد بنانے کی توفیق دے جہاں جہاں مسجدوں کی تعمیر کے منصوبے زیر نظر ہیں۔ یقیناً مساجد کی تعمیر کے بعد تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے اور کھلتے ہیں۔ گزشتہ ماہ میں نے ویلنسیا کی مسجد کا افتتاح کیا تھا، بلکہ مارچ کے آخر میں۔ تو اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جہاں غیر مسلموں کی اس طرح توجہ پیدا ہو رہی ہے، اسلام کے بارے میں وہ لوگ جان رہے ہیں، وہاں غیر از جماعت مسلمان بھی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جماعت کا تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے سعید فطرت لوگوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو خدا تعالیٰ نے کام لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی تعلیم دی جائے، اس اسلام پر جمع کیا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس شریعت کو لاگو کیا جائے جو آپ پر اتری تھی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، یہ ایک خاص قسم کا امر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ کو فرمایا تھا کہ بردوں و سلامہ، کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا، اور وہ معنی ہی اسی طرح پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے یہ بھی اسی قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانان روئے زمین علی دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں کوئی کسی قسم کا بھی اختلاف نہ رہے، اختلاف بھی رہے گا مگر وہ ایسا ہوگا جو قابل ذکر اور قابل اعتراض نہیں۔ بس مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے راہ ہدایت اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے ہی ہے، اس ملک میں بھی اور اس شہر میں بھی لاکھوں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں۔ یقیناً یہ مسجد ان کی توجہ کھینچنے والی بھی ہوگی۔ اس مسجد کی تعمیر سے منفی اور مثبت دونوں رنگ میں غیر جماعت اور غیر مسلموں میں ذکر ہوگا، اور اس ذکر کی وجہ سے آپ کی تبلیغ کے راستے بھی مزید کھلیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ بس مسجد کے بننے سے ایک کے بعد دوسری ذمہ داری آپ پر پڑتی چلی جائے گی۔ تبلیغ کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو جہاں علمی لحاظ سے تیار کریں گے وہاں اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ معیاروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور کرنی چاہیے، ورنہ تو قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ بس مساجد کی تعمیر سے ذاتی طور پر برکات کے دروازے بھی کھلتے ہیں جو ایک مومن کو اس کے ایمان میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جماعتی برکات تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح نازل ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجد کے حوالے سے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ مسجد کے احترام کے معیار قائم کرنے کے لیے بھی ذکر ہے، مسجد کے مقاصد کے بارے میں بھی بتایا ہے، مسجدیں آباد کرنے والوں کی خصوصیات کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس وقت جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں مسجد آباد کرنے والوں کو ذکر ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کافی نہیں، اس ایمان کے بھی کچھ معیار خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان کے یہ معیار قائم کرو گے تو پھر ہی کامل مومن ہو، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مثلا قرآن کریم میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تعلیم و تمدن سے محروم ہیں یا کم درجے کے ہیں، اور اس وجہ سے اسلام کی حقیقی تعلیم اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ان کی ترقی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے،
فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتا دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری فرمانبرداری قبول کر لی ہے، جو کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ایمان میں ترقی، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی عبادت کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہنا اور دینا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے اصل چیز جو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن میں ہونی چاہیے، جو اس زمانے کے امام کو ماننے کے بعد ایک احمدی میں ہونی چاہیے۔ یعنی روحانی ترقی کا ہر روز روحانی ایک نئی شان دکھانے والا ہو، انسان کو اپنے اندر محسوس ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا تعالیٰ کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاق کی حالت ہو یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور لے جاتے ہیں۔ بس یہ معیار ہیں جو ہم نے اختیار کرنے ہیں، اور جب یہ معیار ہوں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے کہلا سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تعریف فرمائی ہے کہ تقویٰ کی باریک راہوں پر خدا تعالیٰ کے لیے اختیار کرتے ہیں، تقویٰ کی باریک راہوں کی تعریف آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرنا اور اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کرنا، اپنے جسم کے ہر حصے اور ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع کرنا، جہاں اپنے اعضاء کو غلط کاموں سے بچانا، وہاں اپنی سوچ کو بھی ہر لحاظ سے پاک رکھنا، تبھی نمازوں کے وقت میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رہے گی، تبھی نمازوں کا قیام بھی ہوگا۔ اگر سوچوں کا محور صرف دنیا اور دنیا کے جو لذات ہیں تو نمازوں میں توجہ نہیں قائم رہ سکتی۔ بظاہر انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن خیالات کہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت میں محو رہنے والے اصل مومن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی یہ نشانی بتائی کہ اس کا دل ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت ہو تو میں مسجد جاؤں۔ دنیاوی کام بھی انسان کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی بات واضح کر کے فرمائی ہے کہ جو اپنے کاموں کو جو اس کے ذمے ہیں ان کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بھی قابل مؤاخذہ ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ ملازمت ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی ہو۔ لیکن ان دنیاوی کاموں کے دوران بھی خدا تعالیٰ یاد رہنا چاہیے، اور جب خدا تعالیٰ یاد ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیاوی کام بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں بجا لا رہا ہوں، تو پھر ایمانداری سے اس کا حق ادا کرنے کی بھی انسان کوشش کرے گا، یعنی اپنے کام کا، اور کسی قسم کے غلط اور ناجائز فائدے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر انسان۔ پھر ایک مومن کی دنیا داری کے کاروبار میں بھی ایک مومن کی جو دنیا داری کا کاروبار ہے وہ بھی پھر دین بن جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی رضا ہر وقت پیش نظر رہتی ہے۔
صحابہ جو ہمارے سامنے نمونے قائم کر گئے وہ صرف ہمارے لیے وقتی حظ اٹھانے کے لیے نہیں تھے، تعریف کرنے کے لیے نہیں تھے. ان کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تو خدا تعالیٰ نے تعریف کر دی. ان کو یہ سزا مل گئی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. بس جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو جائے اس کو کسی بندے کی حاجت نہیں رہتی کہ اس کی تعریف کی جائے. ہاں یہ نمونے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ان کے نمونوں پر چلو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار زندگی سر انجام دو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رضا کی راہوں پر چلنے والوں میں شمار کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان کے معیار حاصل کرنے ہیں تو اپنے اخلاق بھی بلند کرو. اخلاق کی بلندی کا حقوق العباد کی ادائیگی سے صحیح پتہ چلتا ہے. گویا صرف نمازیں پڑھ لینا اور اپنے زوم میں خدا تعالیٰ کا حق ادا کر دینا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے اور ایمان لانے والا نہیں بناتا، بلکہ اپنے معاشرے کے حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی بھی ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سستی اور کسل کی حالت سے بھی بچو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے. اکثر 5 وقت نمازیں نہ پڑھنے والوں سے جب وجہ پوچھو تو میں پوچھتا رہتا ہوں تو یہی جواب ہوتا ہے، سستی اور لاپرواہی کا ہی بتاتے ہیں. یعنی پھر یہ سستیاں جو ہیں خدا تعالیٰ کی محبت سے بھی غافل کرتی ہیں، اور یہ غفلت آہستہ آہستہ دین سے بھی دور لے جاتی ہے. آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف یہ بھی نہیں رہتا پھر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی نشانی آخرت پر ایمان بھی بتائی ہے کہ اس زندگی میں کیے گئے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے. خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی گئی باتیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہدایت یافتوں میں شمار کروا کر خدا تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بنائے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد آباد کرنے والے جہاں نمازوں میں باقاعدگی اختیار کرتے ہیں، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، وہاں مالی قربانیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مالی قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مالی قربانی کے لیے کے لحاظ سے غیر معمولی قربانی کرنے والی ہے. کم از کم ایک طبقہ ایسا ہے جو غیر معمولی قربانی کرنے والا ہے. اس مسجد کی تعمیر میں بھی کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے لاکھ بلکہ لاکھوں ڈالر تک قربانی دی ہے. مساجد کے لیے تو بعض غیر احمدی مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر قربانیاں دے لیتے ہیں، لیکن احمدی کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ مستقل چندوں کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور پھر تحریکات میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس لحاظ سے ان کی قربانیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور خاص طور پر آج کل کے مادی دور میں اور معاشی حالات میں. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بھی بے انتہا برکت ڈالے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک عمل تقویٰ کا معیار حاصل نہیں کرواتا یا ایمان کامل نہیں ہوتا اس سے، بلکہ ایک مومن کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے.
قرآن کریم نے ایمان لانے والوں کی اور جگہوں پر بھی بعض نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جن کو ایک آدھ کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ان باتوں کو اختیار کر کے ہی حقیقی ہدایت یافتہ انسان کہلا سکتا ہے اور مسجدوں کا حق ادا کرنے والا انسان بن سکتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت کا انتہا عبادت ہے، اس لیے محبت کا لفظ حتمی طور پر خدا تعالیٰ سے خاص ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کے دو حصے تھے، ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حق کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل پگھلتا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز انسان ہوتا ہے، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح عابد بننے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے، جو محبت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دنیا کی ساری محبتوں کو فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ کو ہی قرار دیا جائے۔ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ ان دونوں قسموں کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی، اور جس قدر محبت الہی میں وہ ترقی کرے گا اس قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ بس یہ وہ مقام ہے جو ایک مومن کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان محبتوں کو پھر آگے اپنے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ خوف کے لیے نمازیں ہیں اور محبت کے اظہار کے لیے حج کی عبادت ہے، وہ ایک مضمون ہے لمبا۔ تو بہرحال یہ مقام ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اور جب یہ درجہ اور مقام حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان صحیح عابد بنتا ہے اور مسجد کا حق ادا کرنے والا بنتا ہے۔ اور یہ مقام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ہر ماننے والے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں، کس حد تک ہم خدا تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں پورا اترنے والے ہیں، کس حد تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ عبادت کا حق تقویٰ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوقوں پر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اصلاح کے لیے قرآن کریم میں بے شمار احکامات نازل فرمائے ہیں، جن کے بجا لانے کا ایک مومن کو حکم ہے، اور تبھی وہ ہدایت یافتہ کہلا سکتا ہے۔ بعض احکامات کا ذکر کرنے سے پہلے ایک دو میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے، جو میں نے پڑھی تھی پہلے تلاوت کی تھی کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن تَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ، یعنی بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ عمل کریں گے تو شاید ہدایت یافتہ قرار پائیں،
اگر نیک نیت سے عمل کیے جائیں تب بھی شاید والی بات ہو، بلکہ اہل لغت کے نزدیک عصا جب خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہر لحاظ سے ایمان میں پختہ ہیں، زکوٰۃ اور مالی قربانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دنیاوی چیز سے انہیں خوف نہیں ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں، اور اس کا مسجد میں آنا، نمازیں پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کو تقوی اور ایمان میں بڑھاتا رہے گا۔ اور ان کے معیار تقوی کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت یافتہ بن کر اس کے قرب میں ترقی کر رہے ہیں۔ بعض ایک تو ذمہ داریوں کے متعلق بھی عرض کر دوں جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں، یا وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ بس اس آیت میں ایک حقیقی مسلمان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ بدی سے روکنے والا ہے، نیکی کی تلقین کرنے والا ہے، اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے قول و فعل میں ایک جیسا نہ ہو۔ اگر ہمارے عمل ہماری باتوں سے مختلف ہیں تو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان پر بھی ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا، اور غیروں کی تو بات ہی الگ ہے۔ اس مسجد کے بننے سے جیسا کہ میں نے کہا تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے، لیکن اگر ہمارے عمل ایسے نہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو نہ ہم خیر امت ہیں، نہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اور نہ ہی ہماری نمازیں کسی کام کی ہیں، نہ ہماری مالی قربانیاں خدا تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں، نہ ہمارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہمارا سب سے اولین فرض ہے اور پہلی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، صحیح لفظ حسنا ہی ہے نا، سوری وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے نرمی اور ملاطفت سے بات کریں۔ اس کا سب سے پہلا اظہار تو ہمارا آپس میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر عہدیداروں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تبلیغ سے پہلے تو ہم نے اپنی مسجدوں کو ایسے لوگوں سے، عبادت صالحین سے بھرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ لیکن بعض دفعہ شکایات آتی ہیں کہ بعض عہدیدار اپنے رویے سے ایسے رکھتے ہیں، یا بعض لوگ جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو نیکی کے اعلیٰ معیار پر سمجھ لیتے ہیں، اس طرح دوسروں سے باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو جذباتی تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاتی ہیں، اور انہیں پھر دور لے جاتی ہیں جماعت سے، اور پھر ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ان کو ویران کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ بس خیر امت کے لیے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ مسجدوں کے ساتھ تبلیغ کے نئے راستے بھی کھلتے ہیں۔ یہاں
بھی انشاءاللہ تعالی کھلیں گے. لوگوں میں مسجد دیکھنے کے لیے آنے والوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے ماحول میں بھی اس اثر کو قائم کریں، اور جب یہ لوگ آئیں اور اسے مضبوط تر کرتے چلے جائیں کہ احمدی کا ہر کام دوسروں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. یہ اثر ہے جو دنیا میں قائم ہونا چاہیے ایک احمدی سے. یہ اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے فائدے کے بجائے دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں، اور نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ عملی رنگ میں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ یہ اظہار لوگ مزید دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تبلیغ کے راستے کھول رہا ہے. بعض ایسے حیرت انگیز رابطے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کوششوں سے نہیں ہو سکتے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسے رابطے ہوں گے. بس اپنے قول و فعل سے ان رابطوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا گرویدہ بنا لیں. ان رابطوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے آپس کے تعلقات، محبت اور پیار جو ہے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بڑھتے چلے جانے والا ہونا چاہیے. اس طرف بھی خاص توجہ دیں کہ تبلیغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور جماعت کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مسجد کے بننے سے جماعت اندرونی طور پر بھی مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، مسجدوں کو آباد کرنے والی ہو. آپ میں سے ہر ایک کا دل اس طرح مسجد سے میں اٹکا رہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن سے توقع فرمائی ہے. یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو سمیٹنے والی ہو، جس کا اظہار یہاں آنے والے ہر شخص پر ہو، اور تبلیغ کے بھی نئے دروازے اس مسجد کے بننے سے کھلتے چلے جائیں. مسجد کے کچھ کوائف یہاں جاننے والوں کے لیے تو شاید اتنا دلچسپی نہیں رکھتے ہوں، لیکن باہر کی دنیا کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں، تو پیش کر دیتا ہوں. اس مسجد کی تعمیر کا اعلان تو 1997 میں تقریباً مسیح رابع نے فرمایا تھا، جو بیت الرحمن نام بھی رکھا تھا. یہ کل تقریباً 4.25 ایکڑ کا رقبہ ہے اس کا، اور مسقف حصہ کورڈ ایریا جو ہے 33,419 مربع فٹ ہے. 2 منزلیں ہیں. گنبد کی اونچائی 47 فٹ ہے. مینار کی اونچائی 76 فٹ ہے. مسجدوں کے لیے اس وقت دونوں ہال جو ہیں مردوں اور عورتوں کا ملا ہوا ہے، اور دونوں ہالوں کی گنجائش جس کا ایریا 6,800 مربع فٹ ہے، اور 1050 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں. پارکنگ کے لیے بھی کافی وسیع پارکنگ ہے، 140 کاروں کی جگہ ہے. ملٹی پرپز ہال بھی ہے جس میں 1132 افراد مسجد میں اور 1050 ملٹی پرپز ہال میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 2000 سے زیادہ. لائبریری بھی ہے، تبلیغ کا ایک سینٹر ہے، کچن ہے، فنرل ہوم سروس کا لیے بھی انتظام ہے، 4 کلاس روم ہیں، دفاتر ہیں، بورڈ روم ہے، مشنری کی رہائش گاہ ہے، مشن ہاؤس ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، اور بڑی خوبصورت باہر کی کیلیگرافی بھی یہاں ہوئی ہے. اور خاص باتیں میں نے بتا دی ہیں. اس کا خرچ تقریباً بعض زائد خرچ شامل ہونے کی وجہ سے $8.5 ملین آیا ہے.
بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مسجد ہر لحاظ سے مبارک فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زر رساں۔ اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی گئی ہیں، بس یہ ہر احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے، پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔